السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ المائدہ آیات 12 تا 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ لیا تھا اللہ نے عہد بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے تھے ہم نے ان پر 12 سردار، اور کہا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم قائم رکھو گے نماز اور دیتے رہو گے زکوٰۃ اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے ان کی اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنہ، تو ضرور دور کروں گا میں تم سے تمہارے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا تم کو جنتوں میں کہ بہتی ہیں ان کے پائے نہریں۔ مگر جس نے کفر کیا اس کے بعد بھی تم میں سے، تو بے شک بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے، پھر اس وجہ سے کہ توڑا انہوں نے اپنا عہد، دور کر دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو اتنا سخت کہ بدل دیتے ہیں وہ کلام کو اس کی جگہ سے، اور بلا بیٹھے ہیں وہ بڑا حصہ اس تعلیم کا نصیحت کی گئی تھی انہیں جس سے، اور ہوتے رہتے ہو تم آگاہ کسی نہ کسی خیانت پر ان لوگوں کی ما سوائے چند کے ان میں سے، سو معاف کر دو انہیں اور درگزر سے کام لو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھا سلوک کرنے والوں کو۔ اور ان لوگوں سے بھی جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، لیا تھا ہم نے پختہ عہد، پھر بلا بیٹھے وہ بھی بڑا حصہ اس تعلیم کا، یاد دہانی کرائی گئی تھی انہیں جس کے ذریعے سے، پس ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان بغض و عناد روز قیامت تک کے لیے، اور ان قریب بتائے گا ان کو اللہ کہ وہ کیا کرتے رہے۔ اے اہل کتاب، بلا شبہ آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مبین، دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ ہر اس شخص کو جو طالب ہو اس کی رضا کا سلامتی کی راہیں، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے اذن سے، اور چلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، کہہ دو کہ کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، اگر وہ چاہے ہلاک کرنا مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو، اور ان لوگوں کو جو زمین میں ہیں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، زمین کی، اور اس کی جو ان کے درمیان ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہود و نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے چہیتے ہیں، کہہ دو پھر کیوں سزا دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر؟ نہیں، بلکہ تم بھی بشر ہو انہی میں سے جو اس نے پیدا فرمائے ہیں، بخش دے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور اس کی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایک مدت تک سلسلہ رسالت منقطع رہنے کے بعد، مبادہ کہو تم کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا، پس آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اس بات کا کہ پیدا کیے اس نے تم میں نبی، اور بنایا تم کو بادشاہ، اور دیا تم کو وہ کچھ جو نہیں دیا تھا کسی کو بھی اہل عالم میں سے۔ اے برادران قوم، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں جو لکھتی ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ پسپا ہو جانا اپنی پیٹھ موڑ کر، تو پلٹو گے تم ناکام و نامراد۔ کہنے لگے اے موسیٰ، بے شک وہاں ہے ایک قوم بہت طاقتور، اور ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں جب تک کہ نہ نکل جائیں وہ وہاں سے، البتہ اگر وہ نکل جائیں وہاں سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ کہا دو مردوں نے انہی ڈرنے والوں میں سے کہ انعام کیا تھا اللہ نے جن پر، کہ داخل ہو جاؤ تم ان پر دروازے میں، پھر جب داخل ہو جاؤ گے تم اس میں تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایمان والے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں کبھی جب تک موجود ہیں وہ لوگ وہاں، سو جاؤ تم اور تمہارا رب اور جنگ کرو تم دونوں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، نہیں میرے اختیار میں مگر میری ذات اور میرا بھائی، بس فیصلہ فرما دے تو درمیان ہمارے اور اس نافرمان قوم کے۔ ارشاد ہوا اچھا، تو وہ حرام کر دیا گیا ہے ان پر 40 سال کے لیے، بھٹکتے پھریں گے یہ لوگ زمین میں، سنا غم کھاؤ تم اس نافرمان قوم پر، اور سناؤ ان کو قصہ آدم کے 2 بیٹوں کا بے کم و کاسٹ، جب پیش کی دونوں نے قربانی تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی، اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی۔ اس نے کہا میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا حقیقت یہ ہے کہ قبول کرتا ہے اللہ پرہیزگاروں کی۔ اگر بڑھائے گا تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے،
یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سب جہانوں کا۔ البتہ میں چاہتا ہوں کہ سمیٹ لے تو میرے گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو اہل دوزخ میں سے، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔ بالآخر مرغوب بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، سو قتل کر دیا اس نے اسے، اور ہو گیا وہ شامل نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریدنے لگا زمین کو، تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا ہائے میری بدبختی، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ ہوتا مثل اس کوے کے کہ چھپا سکتا لاش اپنے بھائی کی، غرض کہ ہو گیا وہ نادم۔ اسی وجہ سے فرض کر دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا فساد مچایا ہو زمین میں، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا سب انسانوں کو، اور جس نے زندگی بخشی ایک انسان کو تو گویا اس نے زندہ کیا سب انسانوں کو۔ اور بے شک آ چکے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول واضح احکام لے کر، پھر بھی یقیناً بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ صرف یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور باغ دوڑ کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی، کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں ملک سے۔ یہ ان کے لیے ذلت و خواری ہے دنیا میں، اور ان کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم۔ مگر جنہوں نے توبہ کی قبل اس کے کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو جان لو کہ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔